السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ صفات کی آیت نمبر 139 سے 142 میں کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ ہے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت لوگوں نے قرا ڈالا تو انہوں نے تکلیف اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور قابل ملامت کرنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے، بہت ہی پیارے رسول تھے۔ ان کا تعلق عراق کے ایک شہر نینوا سے تھا۔ یہاں کے رہنے والے بہت برے لوگ تھے، طرح طرح کی برائیاں اور گناہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کافر تھے۔ ان لوگوں نے کئی بت بنا رکھے تھے جنہیں مندروں میں رکھا ہوا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ نے ان پر بہت انعام کر رکھے تھے، مگر افسوس انہوں نے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کفر اور انکار کو اختیار کیا ہوا تھا۔ ان مشرکوں اور بت پرستوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تربیت پا رہا تھا جو ایمان والا، نیکی والا اور توحید والا تھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ یہ نوجوان اپنی قوم کی بت پرستی پر ذرا خوش نہ تھا۔ اللہ نے اسے پیغمبر بنا دیا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دو اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ آپ علیہ السلام اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہر طرح سے دعوت دینے کی کوشش کی، سب کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے وہاں بھی آپ ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے اور ان سے یہی کہتے، اے میرے بھائیو، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور اس پر چلاؤں، اور حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے توبہ کرو، شرک اور بت پرستی جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اے میری قوم، ان بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جو صرف پتھر کے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ تم لوگوں کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ایک شخص بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اے یونس، تم ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے خداؤں کو کیسے گالی دیتے ہو؟ اے یونس، تم بے دین اور دھوکے باز لگتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑے صبر اور برداشت سے جواب دیا، میں تو صرف تم لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے چلو، ان قریب اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ آپ نے نینوا کے بت پرستوں کو دن رات ایمان کی دعوت دی مگر کسی نے نہ مانا۔ یہ بڑے سخت، متکبر، ضدی اور مخالف تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ ہم ہی جیسے ایک آدمی کو نبوت کیسے مل گئی۔ اب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے، انہیں دھمکی دی کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی بستی سے نکل کر اللہ کے نام پر ایک طرف چل پڑے۔ جب آپ چلے گئے تو اللہ کے عذاب کے کچھ نشان ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اگر ہم نے واقعی توبہ نہ کی، بت پرستی نہ چھوڑی تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ چنانچہ سب لوگ اپنی عورتیں، بچے اور جانور لے کر ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ کرنے لگے، اللہ سے رحم مانگنے لگے۔ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے تھے۔ یہ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور دامن بھیگ گئے۔ تب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور اپنا بھیجا ہوا عذاب ہٹا لیا۔ ادھر یونس چلتے چلتے سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک کشتی چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ آپ نے کشتی کے مسافروں سے سوار ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نیک اور متقی آدمی لگتا ہے تو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ کشتی روانہ ہو گئی اور پانی کا سینہ چیرتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی موسم بالکل ٹھیک تھا، ہوائیں مناسب رفتار سے چل رہی تھی، فضا بالکل صاف تھی کہ اچانک ہوا میں تیزی آنے لگی، بادل چھانے لگے، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، بارش بھی شروع ہو گئی اور طوفان بن گیا۔ اب سمندر کی لہریں بپھرنے لگی اور کشتی زور زور سے ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ اس کے غرق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ سمندر میں اٹھنے والی پہاڑوں جیسی لہروں میں کشتی ایک تنکے کی طرح ڈھولنے لگی۔ سب مسافر گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک مسافر نے کہا، ضرور ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی گناہ اور غلطی کی ہے، آؤ ہم قرا ڈالتے ہیں۔ جس کے نام پہ قرا نکل
آیا اسے سمندر میں پھینک دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس آدمی کے ہم سے جدا ہونے پر ہم پر اپنا فضل کرے اور ہمیں ڈوبنے سے بچا لے۔ سب مسافروں نے اس کی اس بات پر اتفاق کیا، چنانچہ اسی طرح قرعہ ڈالنا شروع کیا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑے نیک بزرگ لگتے ہیں، تو انہیں سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ اور تیسری بار قرعہ ڈالا، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا تھا۔ اب تو سب آپ کو سمندر میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈالا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آ کر آپ کو زندہ نگل لیا۔ آپ کو اس سے بھی ذرا تکلیف نہ ہوئی۔ جب آپ کو ہوش آیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دی اور محسوس کیا کہ آپ زندہ ہیں، خود کو مچھلی کے پیٹ میں سخت اندھیرے میں محسوس کیا تو فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ غرض آپ علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کر لیا کہ جب آپ کی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا تو آپ اللہ کا حکم آنے سے پہلے انہیں چھوڑ کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ یہی ان کی غلطی تھی کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نکل لے۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق دی گئی۔ انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام چند دنوں تک اسی حال میں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی تسبیح اور استغفار کرتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے، اور آپ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے میرے رب، میں نے ایسی جگہ تجھے سجدے کیے ہیں کہ کسی نے ایسی جگہ تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ جی ہاں، وہ مچھلی کا پیٹ ہے، بس تو میری غلطی معاف کر اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور آپ کو معاف فرمایا۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو سمندر کے ساحل پر جا کر اگل دیا۔ آپ اس وقت بڑے کمزور اور بیمار تھے، ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے بالکل نرم پڑ چکا تھا۔ اللہ نے آپ پر رحم فرمایا اور پاس سے ہی ایک کدو کی بیل کو اگا دیا۔ اس کا سایہ آپ کو دھوپ سے بچاتا تھا اور اس کا پھل یعنی کدو جو ہے وہ آپ کھا کر زندہ رہتے تھے۔ چند دن تک اسی حال میں رہنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہونے لگی اور صحت جو ہے بہتر ہونے لگ گئی، اور اللہ نے آپ کو دوبارہ پھر اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی قوم کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے قوم کے پاس دوبارہ گئے۔ قوم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، آپ انہیں پھر سے ایمان کی دعوت دینے لگے۔ وہ لوگ اب سچے دل سے ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئے۔